السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین۔ آج محرم الحرام 1442 ہجری کی 10ویں شب بمطابق 29 اگست 2020 کربلا میں آل رسول پر ظلم زیادتی ہوا، جس پر آسمان اور زمین خون کے آنسو روئے اور کائنات پر ایک تاریکی چھا گئی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی، امام بیہقی، حافظ ابو نعیم، ابن کثیر، ابن حجر مکی، امام سیوطی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہم جیسے جلیل القدر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں روایات کو نقل کیا کہ کس طرح کربلا کے بعد اس کارمان کو مزید تاراج کیا گیا۔ فرمایا کہ جب امام حسین قتل ہوئے تو آسمان سے خون برسا، صبح کو ہمارے مٹکے اور گھرے سارے برتن خون سے بھر گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے جو زہری نے نقل کی، فرمایا جس دن امام حسین شہید کیے گئے اس دن بیت المقدس سے جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ امام حسین کی شہادت پر آسمان سرخ ہوا، سورج کو گہن لگا، یہاں تک کہ دن کے وقت میں تارے نظر آنے لگے اور لوگوں نے گمان کیا کہ قیامت قائم ہو گئی، اور شام میں کوئی پتھر اٹھایا نہیں جاتا مگر اس کے نیچے سے تازہ خون، اور دنیا 3 دن تک تاریکی میں رہی، پھر آسمان پر سرخی ظاہر ہو گئی۔ ایک قول مورخین کا یہ بھی ہے کہ آسمان نے خون برسایا اور خون کی بارش کی سرخی کپڑوں کے پرزے ہونے تک باقی رہی، یعنی کپڑا پھٹ گیا، ختم ہو گیا، لیکن وہ خون کی سرخی ختم نہ ہوئی۔ امام سیوطی جیسے عظیم محدث کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب امام حسین شہید کیے گئے تو 7 دن تک دنیا پر تاریکی رہی، دیواروں پر دھوپ کا رنگ زعفران کی طرح اور ستارے ایک دوسرے پر ٹوٹ کر گر رہے تھے، اور آپ کی شہادت یوم عاشورہ میں ہوئی ہے۔ اس دن سورج کو گہن لگ گیا، 6 ماہ تک برابر آسمان کے کنارے سرخ رہے، پھر وہ سرخی تو جاتی رہی مگر افق کی سرخی اب تک برابر موجود ہے جو اس واقعے سے پہلے نہیں دیکھی جاتی۔ زمین میں اور فلک میں رنج و غم تھا، شور ماتم تھا، زمین روئی فلک رویا کہ ان دونوں سے خون برسا، اٹھے جب صبح کو تو خون سے برتن بھرے دیکھے، سبھی پر ہو گئے اس خون سے مٹکے گھڑے ان کے، کسی پتھر کو جب بیت المقدس میں اٹھاتے تھے تو اس کے نیچے سے تازہ اور بہتا خون پاتے تھے، چھپا سورج اندھیرا ہو گیا یوم شہادت میں رہا، پھر یہ اندھیرا 3 دن تک شکل مصیبت میں، بوقت پہر دن میں نظر آنے لگے تارے، برابر 7 دن تک خون روئے سارے آسماں سارے۔ تو یہ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد زمین و آسمان پر یہ معاملات ہوئے۔ قاتلین حسین کی مذمت کی جاتی ہے، بعض لوگ ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور یزید کے ساتھ امیر المومنین لگاتے ہیں۔ ہماری نظروں سے ایسی کتابیں بھی گزری ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین یزید، پھر اندر تقریضیں بھی لکھی ہیں، بڑے بڑے مدرسوں کے نام ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں جن کو لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں، لیکن حال یہ ہے، کہتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہوا تو بدر کے بعد کافروں کو قیدی کیا گیا، ان میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ قید والی پہلی رات جب انہوں نے گزاری تو بڑی جزا و فضا کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو یاد کرتے رہے، مال و اسباب کے بارے میں فکر مند رہے، دیگر معاملات، جدائی اور قید کی زندگی کے حوالے سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو ان کے رونے کی آواز سنی
تو رات بھر سو نہ سکے، اور دوسری جب صبح ہوئی تو اپنے صحابہ سے فرمایا کہ حضرت عباس سے آپ فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ ایک اور روایت سنیے، میں اس کو کمپائل کرتا ہوں آگے۔ حضرت واشی، یہ جو امیر حمزہ سید الشہداء کے قتل کرنے والے تھے، اس وقت قتل کیا تھا جب اسلام قبول نہیں کیا، بعد میں اسلام قبول کیا، اور کفارہ کیا ادا کیا؟ کفارہ یہ ادا کیا کہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس کو ہلاک کیا۔ اب ایک طرف تو آپ کی زمانہ جاہلیت میں سید الشہداء کو قتل کرنا، شہید کرنا، دوسری طرف جب اسلام لے آئے ہیں تو سب سے بڑے سرغنہ اس وقت کے جو مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے تھے، نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، اس کو بھی ہلاک کیا۔ لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو اور مجھے اپنا منہ بھی نہیں دکھایا کرو۔ صحابی ہو گئے تھے، اسلام قبول کر لیا، اور روایتوں کے مضامین یہ ہے کہ اسلام ما قبل کے جملہ گناہوں کو اور کفر کو مٹا دیتا ہے، لیکن حضور کی عقیدت محبت اپنے چچا سید الشہداء سے، فرمایا کہ میرے پاس نہیں آیا کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں صالح علیہ السلام کا ذکر کئی مقامات پر، سورہ ہود میں بھی اور مقامات پر بھی۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی، اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے بری طرح سے ہاتھ نہ لگانا کہ تم کو نزدیک کا عذاب پہنچے۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ پہلے تو معاوضہ طلب کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پہاڑ پھٹے، اس میں سے زندہ اونٹنی نکلے اور ہمارے سامنے بچہ پیدا کرے، پھر ایمان لائیں گے۔ لیکن یہ سارے معاملات ہو گئے تو پھر سرکشی پر آ گئی۔ فَعَقَرُوهَا، اور انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 3 دن تک اپنے گھروں میں نفع حاصل کرتے رہو، زندگی کو گزار لو۔ ذالک وعد غیر مکذوب، اور یہ وعدہ وہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ 3 دن کے بعد ان پر عذاب آ گیا۔ اب ان دونوں روایات کو اور اس قرآن کی آیتوں کو ذرا ایک طرف ذہن میں رکھیں اور دوسری طرف کربلا کے اس واقعے کو رکھیے کہ حضرت عباس قیدی بنا کر آئے تھے، لیکن رات بھر اس اسیری قیدی والی زندگی اور اپنے اہل و عیال سے دوری پر روتے رہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں گیا۔ فرمایا اس کو آزاد کر لو فدیہ لے کر۔ دوسری طرف امیر حمزہ کو شہید کرنے والے حضرت واشی جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اور مسلمہ کذاب کو بھی انہوں نے قتل کیا، اگرچہ یہ جنگ مسلمہ کذاب والی جنگ حضور کی ظاہری حیات کے بعد ہوئی ہے، لیکن حضور نے فرمایا جب اسلام قبول کر لیا، فرمایا میرے سامنے آنا نہیں، مجھے وہ یادیں آ جاتی ہیں۔ مجھے بتائیے کہ جن لوگوں نے، اور تیسرا ناقۃ اللہ، جس کو اللہ نے اپنی اونٹنی کہا، اللہ کی طرف یہ نسبت ہے ناقہ کی، فرمایا اس کو برائی کے ساتھ چھونا نہیں، اگر برائی کی ہے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، 3 دن کے بعد عذاب آیا، سارے کے سارے مر کھپ گئے۔ ہاں تو بتائیے کہ جن لوگوں نے کربلا میں اہل بیت کو بلا کر ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا، کیا وہ قابل معافی ہیں؟ حضور کے قلب کو اتنا رنج پہنچا، بعض قید والی زندگی میں 1 رات گزارتے ہیں تو حضور سے برداشت نہ ہوا۔ سید الشہداء کے حوالے سے جس شخص نے آپ کو قتل کیا تھا وہ اسلام قبول کر لیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے سامنے نہیں آنا، اور ناقۃ اللہ کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو پھر اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا مقام اور مرتبہ کتنا ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شام کربلا
ابن سعد نے اپنے مردوں کی نماز جنازہ پڑھی، ان کو دفنایا، لیکن امام علی مقام اور ان کے رفقا جن کی تعداد 72 ہے، ان میں سے 20 خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے، سب کو بے گور و کفن پڑا رہنے دیا اور ان کے سروں کو ابن زیاد کے پاس بھیجا۔ 13 سر بنو کندہ کے پاس، ان کے سردار قیس بن اشعث، 20 سر حوازن بنو حوازن کے پاس اور ان کے ساتھ شمر ذل جوشن الدبابی، 17 سر بنو تمیم، 16 سر بنو اوس اور 7 سر بنو مزحج کے پاس تھے، جو روانہ کیے گئے یزید کی طرف۔ میدان کربلا میں شام ہو گئی، ظلم و جفا کا لشکر منتشر ٹولیوں کی صورت میں ادھر ادھر اپنے طعام وغیرہ میں مشغول تھا۔ وہ بدبخت ایک دوسرے کو داد شجاعت دے رہے تھے اور اپنی صفاکی اور ظلم پر خوش ہو رہے تھے، اور ادھر اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد جو چند خواتین، بیمار عابدین اور شیرخوار بچوں کی صورت پر مشتمل یہ قافلہ تھا، اللہ کی رضا پر راضی تھا، صابر و شاکر تھا۔ راہ تسلیم و رضا میں اہل بیت مصطفیٰ صبر کا کرتے تھے، باہم امتحان بیٹھے ہوئے۔ اسیران کربلا کے قافلے کے سپہ سالار بی بی زینب، چونکہ امام پاک کے وفات کے بعد، شہادت کے بعد بی بی زینب کا کردار بڑا نمایاں ہے، اور مورخین نے ان کو قافلے کا سردار قرار دیا۔ اپنے عزیزوں کی لاشوں کے پاس آئیں اور انتہائی دردمندانہ انداز میں اپنے جذبات اور اپنی بے بسی کا اظہار کیا، اور اپنے ماں جائے پیارے بھائی حسین کی کٹی پٹی لاش اور دیگر لاشوں کے پاس اپنے جذبات کو قابو نہ پا سکی، اپنے بھائی کے سینے سے اپنا منہ رکھ کر رونے لگیں، اور اس درد کے ساتھ روئیں کہ ہچکیاں بند گئیں۔ سیدہ کیا فرماتی ہیں؟ سر میرے کوئی دوست نہ دیویں، بہن تیری مجبور ہے، کتھوں لے آواں کفن میں تیرا، اتھوں شہر مدینہ دور ہے، تم سا کوئی غریب نہیں، خستہ تن نہیں، شہادت کے بعد گور نہیں اور کفن نہیں، ہائے ہائے پرائی بستی ہے اپنا وطن نہیں، واقف یہاں کسی سے یہ بےکس بہن نہیں، لا کر کفن پہناتی میں مظلوم بھائی کو، ہوتا اگر وطن میں تو دفناتی بھائی کو۔ یہ آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا جسے شاعر نے قلم بند کیا۔ ان یزیدی درندوں نے خانوادہ نبوت کے آخری چشم و چراغ امام زین العابدین علی اوسط کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن ایک شخص حمید بن مسلم کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا، اور اس نے ان درندوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ کم سن ہیں، بیمار ہیں، ان کو قتل نہ کرو۔ ابھی حمید سپاہیوں کو یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ ابن سعد آ گیا۔ اس نے کہا کہ خبردار کوئی شخص خیموں کے اندر نہ جائے، اور نہ ہی بیمار عابد سے کوئی مزاحمت کرے، اور اگر کسی نے ان خیموں والوں کے مال و اسباب کو لوٹا ہے تو واپس کر دے۔ اس کے کہنے پر سپاہیوں نے بیمار عابدین سے تو ہاتھ روک لیا، لیکن جو مال لوٹا تھا وہ ان یزیدیوں نے وہ مال واپس نہیں کیا۔ یزیدی تو سو گئے اور کچھ پہرے دار جاگتے رہے، لیکن اہل بیت نبوت کے یہ چند افراد جو بیویوں اور شیرخوار بچوں اور ایک امام زین العابدین پر مشتمل تھا، صدمے اور غم سے تھے۔ یہ کیسے صبر والے لوگ تھے کہ ان کی زبانوں پر شکایت تک نہیں تھی، ان کی جبینیں شکن آلود نہیں تھی، انہوں نے واویلا نہیں بچایا، گریبان نہیں پھاڑے، ماتم نہیں کیے، قضا پر راضی رہے، اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی رہے۔ اور یہی امام پاک کی انہیں وصیت تھی کہ کچھ بھی ہو جائے جزا و فضا نہیں کرنا۔ کوفہ روانگی۔
صبح کے وقت اہل بیت نبوت کا یہ ستم رسیدہ قافلہ حالت اسیری میں یعنی قید کی حالت میں یزیدی لشکر کے ساتھ کوفے کی جانب چلا تو امام پاک کی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کے سامنے وہ بے گور و کفن لاشیں اپنے عزیزوں کی تھیں، وہ سب ایک ایک لاش کے قریب جا کر الوداع کہتے، اور اس رونے میں اتنا درد تھا کہ کلیجے پھٹ رہے تھے، گویا کہ حشر برپا ہو گیا۔ سیدہ زینب انتہائی درد اور کرب کے ساتھ روتے ہوئے فرماتی یا محمدہ یا محمدہ۔ ترخیم، اہل علم جانتے ہیں کہ کس لیے بولا جاتا ہے یہ۔ آپ پر اللہ اور آسمان اور ملائکہ آسمانی کا درود ہو۔ دیکھیے یہ حسین ہیں، چٹیل میدان میں اعضا بکھرے ہوئے خاک و خون میں آلودہ پڑے ہیں۔ یا محمدہ، آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں اور آپ کی اولاد مقتول پڑی ہے، ہوا ان پر خاک اڑا کر جا رہی ہے۔ یہ دل دوز فریاد سن کر دوست دشمن سب رونے لگے۔ شہداء کی تدفین، جب لشکر یزید کربلا سے دور ہو گیا تو شہادت کے دوسرے اور بقول بعض مورخین نے کہا کہ تیسرے دن قبیلہ بنو اسد جو کہ قریہ غازریہ فرات کے کنارے کچھ لوگ آباد تھے، آئے اور امام عالی مقام کا سر تو لے جا چکے تھے، تن نازنی اور دیگر شہداء کے جسموں کو جن کی تعداد 72 بتائی جاتی ہے تدفین کر دی۔ سر انور پر نور اور سفید پرندے، اب یہاں مبارک سر کی کرامتیں ہوں گی، اور وہ راہب کہ جس نے آپ کے سر کو 10,000 میں خرید کر ایک رات کے لیے جو برکتیں پائی ہیں اس کا ذکر ہے۔ فرمایا اہل بیت نبوت کے لٹے ہوئے قافلے کے بقیہ افراد 11 محرم الحرام کو کوفہ پہنچے ہیں، جبکہ شہداء کے سر ان سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ امام علی مقام کا سر انور خولی بن یزید کے پاس تھا، یہ رات کے وقت کوفہ پہنچا، قصر عمارت کا دروازہ بند تھا تو یہ سر لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اپنی بیگم نوار سے کہتا ہے میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت نہ لایا ہوں، وہ دیکھ حسین بن علی کا سر موجود ہے۔ اس نے سر پاک کو ایک تشت پر رکھ کر، ایک تھال میں رکھ کر زمین پر ہی رکھ دیا تھا۔ اس نے کہا، اس کی بیوی نے کہا خدا کی مار ہو تجھ پر، لوگ تو سونا چاندی لاتے اور اپنی بیگمات سے کہتے ہیں کہ دنیا کا مال لے آیا، اور تو نواسہ رسول کا سر قلم کر کے لایا اور یہ کہتا ہے کہ میں مال و متاع لایا ہوں، جا اب میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اس نے اپنا بستر الگ کیا اور جہاں امام پاک کا سر انور موجود تھا وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہتی ہے کہ خدا کی قسم ہے میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے برتن تک مثل ستون کے چمک رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ سفید سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے، اور صبح تک وہ سر ابن زیاد تک پہنچایا گیا۔ یہ کرامت دیکھی گئی امام پاک کی۔ الغرض ابن زیاد بدنہاد کا دربار لگا اور لوگوں کو اذن عام ہوا۔ بڑے دربار میں اس کے سامنے امام پاک کا سر انور ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ اس ظالم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ آہستہ آہستہ امام پاک کے لبوں اور دانتوں پر چھڑی مار رہا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں نے ایسا حسین و جمیل شخص نہیں دیکھا۔ سر تو تن سے جدا ہے، ہاں گرد و غبار بھی لگا ہوگا، خون کے نشانات بھی ہوں گے، لیکن کون کہہ رہا ہے؟ ابن زیاد بدنہاد، جس کے حکم پر یہ سارا کا سارا کاروان اور یہ
کربلا کا مارکا ہوا، اور اس کے پیچھے تو یزید تھا، لیکن اپنے تو اپنے دشمن بھی امام پاک کے حسن کو مانتے تھے۔ اس کی گستاخی اور بے ادبی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بوڑھے صحابی جن کا نام زید بن ارقم تھا رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں موجود تھے دربار میں، تڑپ اٹھے اور بڑے درد اور کرب کے ساتھ کیا فرمایا، او ابن مرجانہ، اس کی ماں کا نام، ابن زیاد کی ماں کا نام مرجانہ تھا، کہا اے او ابن مرجانہ، یہ لکڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے لبہائے مبارک سے اور دندان مبارک سے ہٹا، خدا کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، بے شک میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان ہونٹوں کو، ان دانتوں کو چوما ہے۔ اور یہ کہہ کر آپ زارو قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا خدا تجھے بہت رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل زائل نہ ہو چکی ہوتی تو میں ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم نے کیا فرمایا، میں اس سے بھی زیادہ غصہ دلانے والی بات سناتا ہوں، سن، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے دائیں زانو پر امام حسن اور بائیں زانو پر امام حسین تھے، اور آپ ان دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ میں ان دونوں کو تیرے مومنین صالحین کے پاس بطور امانت سپرد کر کے دنیا سے جاؤں گا۔ تو اے بدنہاد، تو نے امانت رسول کے ساتھ یہ خیانت کی ہے اور یہ سلوک کیا۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے کوفیوں، خدا تم کو کبھی خوش نہ رکھے، تم نے فرزند رسول کو بلا کر قتل کیا اور ان کو ابن مرجانہ کے سپرد کر دیا، اور یہ ابن مرجانہ تمہارے اچھوں کو قتل کرے گا اور تمہارے بروں کو زندہ چھوڑے گا۔ یہ کہہ کر صحابی رسول زید بن ارقم تو رخصت ہو گئے۔ انس بن مالک نے ایک روایت یہ نقل کی ہے کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پاک ایک تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو اس وقت میں اس کے پاس موجود تھا، اس نے آپ کے حسن و جمال میں کچھ کلام کیا، پھر اس کے پاس ایک چھڑی تھی، وہ آپ کی ناک پر مارتا تھا۔ تو انس فرماتے ہیں کہ امام حسین سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے، اور آپ نے اس وقت جب کہ آپ کو شہید کیا گیا وسما کا خضاب لگایا تھا۔ اس طرح ہمارے ہاں مہندی لگائی جاتی ہے، بعض لوگ دیگر کلرز بھی استعمال کرتے ہیں، اس دور میں وسما نامی ایک مہندی ہوا کرتی تھی، خضاب ہوا کرتا تھا، وہ لگایا جاتا تھا۔ تو امام حسین نے بوقت شہادت یہ وسما کا خضاب کیا تھا۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔